پہلے نمبر پر جو اصول ہے نا وہ ہے کہ وہ تجارت، وہ کاروبار ہمیں اللہ کے رستے سے نہیں روکنا چاہیے، اللہ کے رستے سے روکنے والا نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ کاروبار بندہ کرتا ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو، اللہ کے ذکر سے ہی غافل ہو جائے۔ ایسا پہلا اصول یاد رکھ لیں کہ وہ تجارت، وہ کاروبار اللہ کے رستے کے اندر رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ پاک نے ایسے لوگوں کی قرآن مجید کے اندر تعریف کی، فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ مرد جو تجارت کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، ان کی تجارت اور خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونے دیتے، اور نہ ہی زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل کرتے ہیں، اور نہ ہی نماز قائم کرنے سے غافل کرتا ہے وہ تجارت، وہ کاروبار۔ اور آگے اللہ پاک نے فرمایا وہ جو لوگ ہیں نا جن کو یہ تجارت غافل نہیں کرتی، وہ لوگ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ قیامت کے دن سے، جس دن دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں۔ تجارت بھی کرتے ہیں اور وہ قیامت کے دن سے ڈرتے بھی ہیں۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ یہ کیوں کرتے ہیں؟ نماز کا وقت ہو تجارت چھوڑ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، وہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، اس لیے کہ اللہ ان کے بہتر کاموں کا انہیں اچھا بدلہ دے، اچھا بدلہ دے، اور اللہ پاک انہیں مزید عطا کر دے۔ وہ اس لیے یہ کام کرتے ہیں، اللہ ہمارے کاروبار کے اندر برکتیں ڈال دے، اللہ ہمیں مزید مال عطا کر دے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں جسے چاہتا ہوں رزق دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر نا جب اذان کا وقت ہوتا تھا نا، فرماتے میں بازار میں دیکھتا تھا لوگ اپنی دکانیں بند کر کے مسجد میں چلے جاتے تھے۔ یہاں پر تم لالچ ہے نا، دل کے اندر خیال آ جاتا ہے جی میں نماز پڑھنے جاؤں گا تو پیچھے سے گاہک نہ آ جائے، پیچھے سے کوئی دکان پہ سودا لینے کے لیے نہ آ جائے۔ یقین کمزور ہے، یقین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رزق اللہ نے قسمت میں لکھا ہے نا وہ مل کے رہے گا۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رزق بندے کی قسمت میں لکھا ہے وہ بندے کو مل کے رہے گا، اگرچہ وہ بلند چوٹی کے اوپر بھی چلا جائے، بلند چوٹی پر بھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قسمت میں نہیں نہ لکھا وہ بندے کو نہیں ملے گا، اگرچہ اس کے دونوں ہونٹوں کے درمیان میں بھی ہو، وہ اندر جائے گا ہی نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کو رزق ایسے تلاش کرتا ہے جیسے اس کی موت اس کو تلاش کرتی ہے، رزق بندے کو ایسے تلاش کرتا ہے۔ تو دکانداروں کا ذہن یہ ہوتا ہے، کاروبار کرنے والوں کا، کہ ہم چلے جائیں گے، دکان بند ہوگی، پیچھے سے گاہک نہ آ جائے، ہمارا کاروبار ختم ہو جائے گا، ہمارا کاروبار چلے گا نہیں۔ اتنی لالچ، اتنی ہرس کہ جمعے کا دن آتا ہے نا جمعے کا، تو جمعے کے دن کئی لوگ دکانیں بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ جمعے کے دن بھی دکانیں کھول کے بیٹھے، اور کرتے کیا ہیں، ایک وقت میں ایک کو بٹھا دیا، دوسرے وقت میں دوسروں کو بٹھا دیا۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اللہ پاک نے فرمایا جب جمعے کی اذان ہو جائے تو کاروبار چھوڑ دو، اپنی تجارت چھوڑ دو، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کاروبار چھوڑ کے اپنے کام کاج چھوڑ کے جمعے کے لیے آ جاؤ، جمعے کے لیے فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑتے ہوئے آ جاؤ جمعے کے لیے۔ اور بندے دکان نہیں بند کرتے، کاروبار نہیں چھوڑتے، کہتے جی پیچھے سے گاہک آ جائے گا، اتنا یقین کمزور۔ لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایسے لوگوں کی تعریف کی، ایسے لوگوں کی تعریف کی جو تجارت بھی کرتے ہیں لیکن اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، نماز نہیں رکتی، نماز کا وقت ہو گیا وہ کاروبار۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دکانیں بند ہو جاتی تھی بازار میں، دکانیں بند کر کے لوگ مسجدوں میں جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے یہ جو آیت کریمہ ہے نا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، آپ فرماتے تھے یہ آیت کریمہ ایسے لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے، رکاوٹ نہیں آنے دیتے تھے وہ اللہ کے ذکر میں۔ پہلا اصول کاروبار کا یہ ذہن میں رکھ لیں، تجارت، کاروبار، کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں اللہ کے رستے میں رکاوٹ نہیں، وہ کام چھوڑ دیں۔ نماز کا وقت آیا چھوڑ دیں، پہلے نماز ادا کریں، اور بھروسہ اللہ کے اوپر رکھیں، اللہ رزق دینے والا ہے، وہ رزق اللہ نے دینا ہے، کسی بندے کے اختیار میں نہیں۔ یہ رزق کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، بندوں کے پاس ہوتا ہے سارے پاویں بھوکے مرتے، اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا یہ رزق کا اختیار۔